ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصوم لي وأنا أجزي به حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تحلیلات تکبیرات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے
جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے، جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق ہے۔ حضرات ذی وقار، چند دن دے بعد اللہ دی رحمت، اس دی توفیق اور خاص فضل و کرم دے نال رمضان المبارک دا آغاز ہونے والا ہے۔ میں سمجھنا کہ رمضان المبارک اس لحاظ نال بھی اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ انسان سال دے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کس جگہ تے کھڑا۔ اے بندے نے شوگر ہو جائے نا، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جڑا بندہ روزانہ کرتا ہے، کھانا کھان تو پہلا، کھانا کھان تو بعد۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جڑا 3 مہینے دے بعد کراتا ہے، وہ بھی ہے جڑا بندہ 6 مہینے دے بعد کراتا ہے۔ ایک اندازہ ہوتا ہے نا کہ میری شوگر دا لیول کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان دے بھی مختلف ٹیسٹ رکھے ہیں۔ تیری آنکھ کھول دی ہے، مؤذن اللہ اکبر دی صدا بلند کرتا ہے، تینوں نماز فجر واسطے بلند ہے، تیرے اس دن دا آغاز تیرے اس ٹیسٹ تو ہوتا ہے کہ تو ایماندار ہے یا منافق ہے۔ پھر ایک ٹیسٹ ہفتے دے بعد ہوتا ہے، اے جمعۃ المبارک۔ میں بڑی تفصیل دے نال اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ مومن تے خوشی دا لمحہ ہوندا ہے، سما ہوندا ہے، اور یہ جمعہ منافق دے بڑا ہی بھاری ہوندا ہے، بڑا ہی مشکل ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹیسٹ رکھے نے ایمان نو چیک کرن دے، اور اینا ٹیسٹاں دے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت پتا کی ہے۔ اللہ نے میرا تہاڈا پردہ بھی رکھے ہے کہ میں اور تو اپنے ایمان نو آپ چیک کر سکنے ہاں۔ اسی طرح ایک میجر ٹیسٹ، فائنل ٹیسٹ پورے سال دا، سال دے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک نو رکھے ہے، اور خالق کائنات نے اعلان بھی یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ایماندارو، یہ دا مطلب ہے بے ایمان بندے اللہ نے سائڈ تے کر چھڈے نے۔ منافقاں دا اس اعلان دے نال کوئی تعلق نہیں، مشرک بندے نال رب مخاطب نہیں، بدعتی بندے کو اللہ تعالیٰ یہ خطاب ہی نہیں فرما رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ جیڑی میں مخلوق پیدا کیتی ہے، یہ مسلمان بھی نے، یہ کافر بھی نے، ایماندار بھی نے، منافق بھی نے، نمازی بھی نے، بے نماز بھی نے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، مجوسی بھی ہے، پارسی بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، لا دین تے لا مذہب بھی ہے، سیکولر بھی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا اینا سارے وچوں میرا خطاب صرف ایک گروہ واسطے،
او گروہ ہے جہاں میرے تے بھی ایمان ہے، میرے نبی محمد مصطفیٰ تے بھی ایمان ہے، جہاں یقین رکھتا ہے بھی اللہ دی گل ٹھیک ہے بھائی، یہ حکمت ہے، یہ ساڈا فائدہ ہے، یہ مننا ضروری ہے۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ صرف مومنہ واسطے، اور رمضان المبارک یہ دس دے، میرے جملے تے ذرا غور کرنا، رمضان اجے آیا نہیں، اجے آغاز ہویا نہیں، یہ اتنا اہم ٹیسٹ ہے کہ رمضان المبارک دے آغاز تو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ایمان دا لیول کی ہے، میں ایماندار ہاں یا منافق۔ بندہ جدو مرن لگتا ہے نا، اجے وہ مکمل جان نہیں نکلتی، ایک باری دعا کر چھڈو مرن لگیا اللہ مینوں تانوں کلمہ نصیب فرما دے، اجے جان نہیں نکلی، فوت نہیں ہویا، جان نکلن تو پہلا اللہ تعالیٰ بندے نو دکھا دیتے ہیں کہ تیرا ٹھکانہ جنت دے اندر ہے یا جہنم دے اندر ہے۔ اجے جان نہیں نکلی، اور جڑے آئے نے نا فرشتے جان کڈن واسطے، انہاں دے رویہ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرن والا جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ رمضان اجے شروع نہیں ہویا، جس طرح دن قریب آ رہے ہیں، ہر بندے نو اندازہ ہو رہا ہے وہ بندہ ایماندار ہے یا منافق ہے۔ اگر ایماندار ہے تو او دے ایمان دا لیول اور درجہ کی ہے۔ جنہوں دے ہوندی ہے خوشی کہ یا اللہ شکر ہے زندگی چ پھر بہاراں مل گئیاں، سعادتاں مل گئیاں، روزے بھی رکھنے نے، نفل بھی پڑھنے نے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اللہ جے تو توفیق دے تے اعتکاف بھی بیٹھنا ہے، قدم قدم تے تیرے سامنے گڑ گڑانا ہے، تینوں منانا ہے، گناہاں کو نقصان ہے، تے پھر سمجھ لیں بھی تیرے جیسے ایمان کسے دا نہیں، اللہ دا تیرے تے بڑا ہی فضل تے رحمت ہے کہ اللہ نے تینوں ایماندار بنایا۔ تے جے اجے چاند بھی نہیں چڑھیا تے بہانے لبدا ہے میں کتے بیمار نہ ہو جاؤں، کمزوری نہ ہو جائے، یار میری تکلیف ہے، تکلیف اجے ہمسایاں نوں ہوندی ہے تے یہ اپنا بچاؤ کردا ہے، تے پھر سمجھ لینا چاہیے کتے نہ کتے معاملہ گڑبڑ ہے۔ میرے دوستو، مومن نو رمضان المبارک دی آن دی خوشی ہوندی ہے، کیوں؟ یہ مہینہ نیکی والا ہے، برکت والا ہے، بخشش والا ہے، اللہ دی عنایت والا ہے، اللہ دی خاص عبادات والا ہے، یہ تقوی والا، پرہیزگاری والا، للہیت والا، مروت والا، خاکساری والا، مساوات والا، صدقہ و خیرات والا، اور یہ وہ مہینہ ہے اللہ دا وہ فضل تے کرم تے انعام تے احسان ہے، سال کے گناہ لے کے رب دے دربار تے آ جائی، تیرا جے پہلے ہی روزہ قبول ہو جائے گا اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، بڑا رب دا عظیم تحفہ ہے۔ ایتھے کوئی معمولی جہا تحفہ دینا ساڈے دل نو خوشی ہوندی ہے، بھئی میرے نال فلاں بندے پیار کیتا ہے، فلاں میرے نال محبت کیتی ہے۔ اللہ جاندا ہے، کوئی بندہ ایک سوٹ دے نا تے بندہ جدوں بھی ذہن چاہتا ہے دعا کر چھڑدا ہے مالکا اینو جنت دا سوٹ عطا فرمائی، یعنی بندے نو تحفے دی ایک خوشی ہوندی ہے دلی طور تے، ایک عام بندے والوں مل جائے تے جڑا رحمان دا تحفہ ہوئے گا اللہ دی قسم کائنات دے تحفے اس تحفے دا مقابلہ کر سکدے نہیں جے کر سکتے۔ اگر پتہ چل جائے کہ امام کعبہ صاحب، امام مسجد نبی ساڑھے محلے چوں نہ ہونا ہے، نصیب جو بندے دا جاگ جائے، امام صاحب نے ساڑھی مسجد چاہنا ہے بھائی، تے ساڑھی کیفیت کی ہوئے گی؟ مسجد ہی اے حالت نہیں ہوئے گی،
قالین صاف ہے تو پھر صفائی، مسجد صاف ہے تو پھر صفائی، کتے رنگ و روغن، کتے خوشبو۔ امام صاحب نے آنا ہے، ساؤنڈ لگا ہے، لائٹاں نے، استقبالیہ پروگرام ہے۔ اسی طرح میرے تیرے گھر کسی مہمان نے آنا ہے تو آنا دیر بعد ہے، مہمان خاص ہے، کلیاں نہیں جے کراندے، بستر نویں نہیں بچھاندے، گھر دی صفائی نہیں کرتے، اپنے بچیاں نو تیار نہیں کرتے، اچھے کپڑے نہیں پہناندے، اور دیکھو اپنے آپ کو سوال کرو، بہترین قسم دے کھانے تیار نہیں کرتے، ہر وہ چیز تیار کر دے ہو جہدے نال مہمان دی بھی عزت ہوئے، میزبان دی بھی عزت ہوئے۔ کہ اے مہمان تے اللہ دا ہے، اے مہمان تے مالک دا ہے، جے اس مہمان دی قدر کرے گا نا، اللہ تیری دنیا بھی بہتر بنا دے گا، تیری آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ ایک باری درد دل نال دعا کرو، اللہ ایمان سلامتی نال نصیب فرما دے، اللہ اس رمضان نو میرے تو آڈے لئی ذریعہ نجات بنا دے۔ کتنے دوست سن پچھلے رمضان دے اندر، غور کرو، عزیز اقربا، نمازی، محلے دار اج ساڈے اندر موجود نہیں۔ دعا کر دیو، جانا ہر بندے ہی ہے، اللہ دنیا تو جائیے، جان تو پہلا ساڈے واسطے اپنی رضا اور اپنے فضل و رحمت دا اعلان فرما دے۔ روزہ کہدے تے فرض ہے بھائی، غریب تے یا امیر تے، مزدور تے فرض ہے یا مل مالک یا فیکٹری مالک تے؟ کئی بندے کہیں نے مولوی نہیں ہونا، محنت کریے یا روزے رکھیے، مولانا مزدوری کریے یا روزے رکھیے، مولانا سا کاروبار بھی کر لیں۔ صحابہ کرام محنت بھی کرتے سن، مزدوری بھی کرتے سن، اور میں کسی حدیث میں نہیں نے پڑھیا کہ روزہ انہیں رکھنا ہے جیڑا اے سی جو بیٹھا ہے، روزہ انہیں رکھنا ہے جیڑے کل ہر قسم کی سہولت ہے، روزہ انہیں رکھنا ہے جیسے بڑے ٹھاٹ باٹ نے، روزہ انہیں رکھنا ہے جنہیں محنت تے مزدوری نہیں کرنی۔ مینوں تے کتے نہیں ملیا، کیونکہ صحابہ محنت بھی کرتے سن، مزدوری بھی کرتے سن، جہاد بھی کرتے سن، اپنے معاملات سر انجام بھی دیتے سن، اور رمضان دے روزے بھی رکھتے سن۔ روزے واسطے امیر ہونا، مالدار ہونا، سہولت دا ہونا شرط نہیں، روزے واسطے شرط ہے تیرا ایماندار ہونا، تیرے ایمان دا ہونا۔ اس واسطے یہ اسی آپ اپنے آپ کو سوال کر لیں، ایماندار ہاں یا ایمان دا لبادہ پایا ہے؟ ایماندار ہاں یا ایمانداراں نو اسا دھوکھا دیتا ہے؟ میرا یقین ہے وے جڑے کم از کم اللہ دے گھر وچ آندے ہو تسی سارے ایماندار ہو۔ جے کو غلطی گناہ ہو جائے تے اپنے مالک نو آواز دیو گے تے اللہ اپنی رحمت دے نال گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے گا۔ میرے ایک جملے تے تساں توجہ کرنی ہے، کیونکہ میں اپنی عادت تو بھی مجبور ہاں، میں اپنا خطبہ شعراں دے اندر قصیاں دے اندر یہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہنا کوئی جملہ کوئی لفظ سمجھ آ جائے جڑا میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بن جائے۔ اے جمعے تو پہلا نا اے بھائی کہہ رہے سن جی ہن رمضان دیاں وہ گلاں نہیں رہیاں، میں کہیا رمضان دیاں بہاراں بھی وہ نے، رمضان دیاں سعادتاں بھی وہ نے، رمضان دیاں برکتاں بھی وہ نے، رمضان دے اندر اللہ دا فضل تے رب دی رحمت بھی ہوے، ساڈا ایمان ہو نہیں، ساڈے ایمان دی وہ کیفیت نہیں جیڑی ساڈے بڑیاں دی ہوندی سی۔ تساں بچپن چ دیکھے جڑے میرے بزرگ نے کہ رمضان المبارک دی آمد جدوں ہوندی ہے، جس دن پتہ لگنا نا کہ آج چاند چڑھنا ہے تے ادھا محلہ چھتاں دے ہوندا سی۔ غور کرنا، ویکھنا کہ چاند نظر آ جائے، میدان دے اندر جا کے کھڑے ہونا، تے جے کسے نو کوئی شبہ بھی پہ گیا نا تے سارے اوتھے ٹکٹکی لا لینی، جے کسے نو نظر آ جانا تے او دے کولوں مدد لینی، بھی سانوں دکھا بھئی کیڑی سمت تے کیڑی سائڈ تے وے کتھے پے، یعنی یہ خوشی دا اظہار ہونا۔ اور جے چاند نظر آ جانا تسی حضرات سمجھ دے ہو
پشیمان ہو جانا، شرمندیاں ہو جانا، یا اللہ سارا سال ایویں گزر گیا ہے۔ چاند نظر آن تو بعد جیڑی پہلی نماز ہوندی سی مسجد اندر نمازیاں نو جگہ نہ مل رہی۔ ایک نئی بات نہیں، کوئی ایسی گفتگو نہیں جیڑی تواڈے علم چ نہیں، صرف یہ بھول جانے ہیں۔ اے ہن چاند طلوع ہونا ہے، کوشش کرنا کہ چاند نو دیکھیا جائے، یہ بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جیڑا شوق نال چاند ویکھے گا تو انشاءاللہ شوق نال روزہ بھی رکھے گا۔ چاند ویکھنا ہے تے دعا کرنی ہے، کیونکہ امام الانبیاء بھی دعا کرتے سن، نبی پاک دے صحابہ بھی دعا کرتے سن۔ یقین منو کئی میرے دوست ایسے نے سارا سال گزر جاندہ ہے، ایک دفعہ بھی نویں چاند طلوع ہوندی پہلے دوسرے تیسرے دن جدو چاند ویندے نے پورا سال دعا نہیں کرتے۔ ایسے دوست بھی ہیں نے، اور ایسے بھی نے جڑے الحمدللہ سنت سمجھ دیا ہویا، نبی پاک دیا دین سمجھ دیا ہویا دعا کرتے ہیں، اور اس دعا وچ خیر بڑی ہے، دعا چ خیر بڑی ہے۔ دعا یاد کرنا بالفرض یاد نہیں ہوندی تے ویکھ کے پڑھ لینا، اللہ کو دعا ضرور کرنی ہے۔ کی کہنا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ اے لفظ کتنے پیارے، اللہ دی قسمیں اے لفظ سمجھ آ جائے نا، تینوں لفظ سمجھ آ جائے، تیرے دل نو سکون مل جائے، تیری روح معطر ہو جائے۔ بندہ کہندا ہے میرے اللہ اے جیڑا چن چڑھے ہے، اے ربا سونے انہوں ایمان تے سلامتی نال طلوع فرما دے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے دعا کی ہے اللہ، اے جڑا چند چڑھے ہے، اے جس مہینے دا آغاز ہو رہا ہے، اللہ ساڈے ایمان بھی سلامت رکھی، اللہ ساڈے ایمان نو محفوظ فرما دے وی، اللہ اس مہینے دے اندر کوئی مشکل نہ آوے، پریشانی نہ آئے، اللہ امن نصیب فرما دے وی، اللہ سوڑیاں سلامتیاں نصیب فرما دے وی، اللہ اس مہینے دے اندر اللہ سوڑیاں ساڈے اسلام دی حفاظت فرمائی۔ ربی و ربک اللہ۔ تے پھر چن نو کہندے او چن تو بڑا سونا ہے، لوگ تیرے نال بڑیاں محبتاں کردے نے، لوگ تیرے نال بڑے پیار کر رہے نے، تیریاں بڑیاں چمکاں تے بڑیاں دمکاں نے، لیکن اے دے تے تیرا اختیار کوئی نہیں۔ ربی و ربک اللہ، تینوں بھی بنان والا اللہ ہے، مینوں بھی بنان والا اللہ ہے، تینوں بھی ترقیاں دین والا اللہ ہے، مینوں بھی ترقیاں دین والا اللہ ہے۔ تے کدی یہ دل وچ ہوئے نا اللہ اے میں دعا پڑھ لئی ہے، جویں لوگ مومن مسلمان اس چن نال پیار کر رہے ہیں، اللہ اس دعا دی برکت دے نال میری محبت بھی اہل ایمان دے دلاں وچ پیدا فرما دے۔ دل صاف کر لو، اور عید تو پہلا بیبیاں گھر صاف کر دیا نے، برتن صاف کر دیا نے، کچن صاف کر دیا نے، اور رمضان تو پہلا بندہ گھر دے کام شم کراندے بھی مڑ کے ٹائم نہیں لگنا، رمضان بھی آنا ہے، مہمانہ بھی آنا ہے، میں افطاری بھی کروانی ہے، پھر عید بھی آ جانی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے یہ ساریاں چیزاں رہ گئیاں تے کوئی نقصان نہیں۔ وہ یہ تے رمضان تو بعد بھی کام ہو سکتے نے، تے جے تو اپنے دل نو صاف نہ کیتا تے تیرے رمضان دا کوئی فائدہ ہونا نہیں۔ روزہ رکھنا ہے، بھوکے پیاسے مرنا ہے۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک اور بڑی مشہور روایت ہے، غور فرمانا ذرا، فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم و اموالکم
ولیکن انما ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ اور لوگو اللہ تواڈیاں شکلاں نہیں جے ویندا۔ کوئی بندہ سمجھے میں بڑا حسین ہاں، میں بڑا خوبصورت ہاں، اللہ تواڈیاں خوبصورتیاں نہیں جے ویکھدا۔ اللہ اے نہیں ویندا کہ اے دا رنگ سونا ہے یا اے دا رنگ کالا ہے، اللہ اے نہیں جے ویندا اے جناب قد قامت والا ہے یا اے کتا قد چھوٹے قد والا ہے۔ اے تے رب العالمین آپ بنان والے نے، مال بھی آپ عطا کرن والے نے۔ میرے بھائیو رب تواڈیاں شکلاں نہیں ویندا، تواڈے جسم نہیں جے ویندا، تواڈے مال نہیں جے ویندا۔ ولیکن انما ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تواڈے دل ویندا ہے، تواڈے دل دی کیفیت ویندا ہے، تواڈے دل نو ویکھدا ہے، اے دے اندر تقوی بھی ہے وے کہ نہیں، اے دے اندر یقین بھی موجود ہے کہ نہیں، اے دے اندر سچائی بھی موجود ہے کہ نہیں۔ اللہ دل ویندا ہے، اے دے اندر اخلاص دی دولت بھی موجود ہے وے کہ نہیں۔ رب العالمین تواڈے دل ویندے نے، اے دے اندر شرک تے موجود نہیں، اے دے اندر بدعت تے موجود نہیں، اے دے اندر نفاق تے موجود نہیں، اے دے اندر چغلی تے جراثیم تے موجود نہیں، اے دے اندر جھوٹ دے جراثیم تے موجود نہیں، اے دے اندر غیبت دے جراثیم تے موجود نہیں، اے دے اندر گالی گلوچ دے جراثیم تے موجود نہیں۔ اور رب ذوالجلال ویندے نے تیرے دل دے اندر ریاکاری تے موجود نہیں۔ رب العالمین تواڈے دلاں نوں ویندے نے، جے دے دل وچ اخلاص ہوئے گا، جے دے دل وچ تقوی ہوئے گا، جے دے دل وچ اللہ رسول دی محبت ہوئے گی، وہ اللہ دا پسندیدہ ہوئے گا۔ آقا نے اللہ تواڈے دل ویندے نے تے تواڈے عمل ویندے نے۔ اے عمل کیتا ہے، نماز پڑھی ہے، میرا حکم من کے پڑھی ہے، اے وقت تے ادا کیتی ہے یا اپنی مرضی نال آ گیا ہے، اے افطاری کرائی ہے، اے ریاکاری واسطے کراندا ہے یا میری رضا واسطے کراندا ہے، اے روزہ رکھے ہے، اے دل دیاں کیفیتاں کی نے۔ اور آؤ اپنے دل صاف کر لو، دل صاف کر لو گے، کوئی تھوڑی بہت کمی ہوئے گی اللہ اپنی رحمت نال دور فرما دے۔ برتن ہوئے صاف، توجہ کرنا، برتن ہوئے صاف، او دے چ بادام رکھنا ہے، کاجو رکھنا ہے، پستہ رکھنا ہے، چینی رکھنا ہے، دیسی گھیو پانا ہے، دنیا جہان دیاں نعمتاں صاف برتن میں رکھنا ہے۔ تے جے اس صاف برتن میں ایویں ایک دو قطرے کوئی پیشاب دے سٹ دے وے، ایک دو قطرے پیشاب دے گر جان، ایمانداری نال دسو خاں تسی او بادام تے پستے کھاؤ گے یا نہیں؟ افطاری بنانا ہے، اللہ نہ کرے او دے جو کوئی پیشاب دا قطرہ گر گیا ہے، او پی لو گے؟ اور تیرے دل وچ نفرت، بغض، حسد، کینہ، ایک دوسرے کی مخالفت، یہو جے گندے جراثیم ہون، اور ایک دو قطرے پیشاب دے نے، پستہ بادام نہیں کھاندا، پسند نہیں کرنا، تے جے تیرے اس دل وچ شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، نفرت بھی ہے، کینہ بھی ہے، تے نمازاں بھی پڑھی جانا ہے، کی خیال ہے نہیں اے کوئی ایمانداری ہے تے رب نو یہو جہے عمل پسند نے؟ ایتھے نماز پڑھنا ہے، مسجدوں باہر نکل کے تو میری بغاوت کرنا ہے، میرے اگے سجدہ بھی کری جانا ہے، میری مخلوق تے ظلم بھی کری جانا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ بھی پڑھی جانا ہے، تے گالی گلوچ بھی کری جانا ہے۔ اور اللہ نو یہو دیاں عبادتاں پسند آندیاں نہیں، جے پسند آندیاں آؤ پہلے اپنے دل نو صاف کر لئیے، دو چار دن دی زندگی ہے، نہیں پتا کدو اختتام ہو جائے، ہر دن آخری سمجھو، ہر سانس آخری سمجھو، ہر عمل آخری سمجھو، اور یہ ہو گیا عمل کرو، آخری عمل ہوئے، رب کہے میں تیری زندگی دے عمل نہیں ویندا، اوے آن لگے اپنے آپ نو پاک صاف کر لیا ہے، آن لگے تو آخری عمل بہتر بنا لیا ہے، جا میں اپنی رحمت دے نال تیری زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر چڑھے لے۔ چلو میری نہ منو،
میری یار نہ منو، میری کہڑی مانتے ہو، نہ منو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، انہاں دی تے مننی ہے نا، نہ منیے تے ایمان نہیں، نہ منیے تے ایمان نہیں۔ میں کہنا جڑا نہ منے وہ انسان نہیں۔ آقا پتہ کی فرماندے نے، میرے تواڈے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی علیہ السلام دے الفاظ اپنے دل تے نقش کر لے۔ میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کراں گا، اور جمعہ بھول جاندا ہے، سارا جمعہ بندے دے ذہن چ نہیں رہندا، کچھ گلاں بندہ بھول بھی جاندا ہے، لیکن اس حدیث پاک نو یاد رکھنا ہے۔ آقا فرماندے نے لا تباغضوا، ایک ایک جملہ اللہ دی قسم اینو نوٹ کر لو، اینو یاد کر لو۔ آقا فرماندے ہیں لا تباغضوا، او ایک دوجے نال بغض نہ رکھیا کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوجے نال حسد نہ کریا کرو، ولا تدابروا، ایویں اپنی چدراہٹ وچ آ کے ایک دوجے تو منہ نہ موڑیا کرو۔ آقا فرماندے ہیں لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ آپس وچ پائی پائی بن جاؤ، جویں ماں جمے ویر دیاں ضرورتاں دا خیال کر لے، جویں ماں جمے بھائی نو نقصان نہیں پہنچاندا او دا فائدہ سوچنا ہے۔ آقا نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اوے ماں جمے بھائی تو بھی قیمتی ویر ہوے جنوں تیرا بھائی ایمان نے بنا دیتا ہے، جیڑا ایماندار ہے تے ایمان دی وجہ تو تیرا بھائی ہے۔ آقا فرماندے نے او بغض نہیں رکھنا، ایک دوجے نال بغض نہیں جے رکھنا، کینہ نہیں جے رکھنا، حسد نہیں جے کرنا، ویکھ کے تے منہ موڑنا نہیں، جے کوئی تلخی ہے غصہ ناراضگی ہے اے دا مطلب ہے منہ نہ موڑی، اونوں اپنے سینے نہ لگا لوی۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ جنا میرے آقا بیٹھے نے، صحابہ بھی بیٹھے نے، تے ایک بندہ باہروں مسجد نبوی وچ داخل ہو جاندا ہے، آقا اپنے یاراں وچ بیٹھے نے تے ایک آن والا آ جاندا ہے، تے میرے آقا اپنے صحابہ نو فرماندے نے او میرے صحابیو جے کسے جنتی ویکھنے تے اس آن والے نو دیکھ لو۔ فرمایا او جنتی لگا آؤندا ہے، او جنتی تریا آؤندا ہے، ذرا ہن دعا کرنی ہے تے دلوں دعا کر چھڑ، جدوں قیامت دا دن ہوئے، جدوں قیامت دا دن ہوئے میرے آقا حوض تے کھڑے نے، میرے تو اڈے تے اللہ دی رحمت نال نگاہ پہ جائے تے آقا ویکھ کے کہن او میرا امتی لگا آؤندا ہے، او میرے نال پیار کرن والا تریا آؤندا ہے، او میریاں حدیثاں نال پیار کرن والا تریا آؤندا ہے، تے جتے حساب کتاب ہونا ہے اوتھے میرا آقا کہہ دے ربا سونیا رحمت کر دیوی او میرا امتی لگا ہوندا ہے، پل صراط تے میرے آقا فرمان اے دل نرمیاں کر دیو، اے مینوں منن والا تریا آوندا ہے، جنت دے بوئے تے میرا نبی کہہ دے او جنت دے بوئے کھول دیو، اے میری حدیث نو منن والا پہ آوندا ہے۔ اللہ کرے ساڈے نصیب ہو جے بن جان، اے نہ اے بد نصیبی۔ آقا سفارش کر دیو، سونیو ساڈی سفارش کر دیو، آقا ساڈی من لو، تے میرا نبی غصے وچ کہہ دے تو میری منی ہے۔ آقا کہن تو میری منی سی بھئی، حدیثاں سنیاں نے عمل کیتا ہی منیا ہی، میری حدیث دا احترام کیتا ہے، مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے عقیدہ صحیح ہوئے، عقیدہ توحید ہوئے، محمد مصطفیٰ نال تیرا پیار ہوئے، سنت تے عمل کر لیں، اور کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تے اللہ اپنی رحمت نال معاف کروا دے۔ جان بوجھ کے گناہ نہ کریں،
دلیری تے ہٹ درمی نال گناہ نہ کری کو ہو جاندی ہے کبھی بیشی اللہ معاف فرما دے ساڈیاں دعاواں نے آقا فرما رہے ہیں اور جنتی ویکھنا جے تے اے میرے صحابی نو ویکھ لو او ترے آوندا جنتی بندہ تے صحابہ نو بڑا تجسس ہے صحابہ شوق نال ویندے نے اور قسمتاں اودیاں جنوں میرے آقا فرما رہے ہیں اے میرا جنتی امتی پیا تریا ہوندا ہے اور جن جنتی ویکھنے اس آن والے نو ویکھ لو تے صحابہ پوچھی لیندے نے صحابہ پوچھی لیندے نے او ویرا کی کرنا ہے ویرا تیرے کیڑے عمل نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیرے بارے فرمایا ہے اے میرا صحابی جنتی ہے اونے جڑی گل کہی مومنہ بادیو پلے بن لو اللہ کو لو توفیق مانگ لو انہیں اے نہیں آکھیا او میں ادھی رات تک نفل پڑھنا انہیں اے نہیں جے آکھیا میں تے ہر روز بڑے صدقے خیرات کرنا انہیں اے نہیں آکھیا میں ہفتے وچ جا کے تے ایک عمرہ بھی کر آونا انہیں اے نہیں آکھیا کہ میرا فلاں عمل تے فلاں عمل آندا ویرو مینوں ہور تے کسے گل دا پتہ نہیں جے لیکن میں اپنے دل وچ کسے لئی کینہ رکھدا نہیں جے میرا دل اپنے واسطے بھی صاف ہے بیگانے واسطے بھی صاف کڈا کو اوکھا کام ہے بھائی بڑا مشکل ہے جے تیرا اپنا دل تیرے کنٹرول چ نہیں شابش تیری بہادری دے بلے بلے بھائی بڑا تو جرت والا ہے دجیاں دے دل تے کنٹرول کرنا چاہنا ہے اونا دیاں سوچا اپنے حکم دے مطابق بنانا چاہنا ہے تے اپنا دل تیرے کنٹرول چی کوئی نہیں پہلے اپنی اصلاح کر آندھے دو کام کرنا مومنہ بادیوں دو کام ایک تے میرا دل ہر ایک واسطے صاف ہے تے دجا وے رب کسے نو کو نعمت دے وے تے میں حسد نہیں کردا انہیں گڈی لے لئی ہے جی اسی کہہ دینے وہ گڈی لے لئی یار یہ ہے کی سن یہ ہے کی سن کیڑا سونا مکان بنا لے ایویں سڑی جانا جلی جانا حسد کری جانا نبی دا صحابی آندا ہے میرے دل چ کسے واسطے کینہ نہیں نفرت نہیں دشمنی نہیں تے رب کسے نو کچھ دے دے تے میں حسد کردا کیونکہ حسد کیتیاں کچھ نہیں جو ملدا رب کو دعا کر لئی ہو سکتا ہے رب تینوں اے دے تو اللہ تے افضل نعمتاں عطا فرما دے انشاءاللہ اسا رمضان چ قرآن پڑھنے کہو انشاءاللہ یہ میں اس وجہ تو کیا ہے کہ سارا سال اللہ ہی توفیق دے تے پابندی ہوندی ہے دوستاں تو ایک دعا ہونی ہے قرآن چ جتھے دعاواں ہوندیاں نے نا وہ یاد کر لیا کرو وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا آمین کہہ چھڑو اے دعائے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اللہ سونے جڑے ایماندار نے اللہ جڑے ایماندار نے ساڑھے دلاں وچ انہاں لئی کینہ پیدا نہ کری اللہ ساڑھے دل صاف کر دے یہ تو پتہ لگ جائے کہ اسی ایماندار ہاں یا نہیں ساڑھے ایمان دی کیفیت کی ہے اور ایک حدیث قدسی ہے میرے تو اڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے مینوں رب ذوالجلال دسے ہے تے کی دسے ہے جدوں قیامت دا دن ہونا ہے اے نور دے ممبر نے تے بڑے حسین و جمیل جنتی نے اللہ تعالیٰ نے اس نور دیاں ممبراں تے اے ناموں بٹھا دینا ہے اے نبی بھی نہیں اے شہید بھی نہیں جے نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں جے تے اللہ اینے مقام دے چھڑے نے چہرے بھی نورانی نے ممبر بھی روشن نے اے کیڑے بندے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے مینوں اپنی عظمت بزرگی دی قسم ہے اللہ فرماندے نے اے میری عزت واسطے میری بزرگی واسطے ایک دوجے نال پیار کر دے سن اللہ دی رضا واسطے ایک دوجے نال محبت کر دے سن ہن رمضان آن والا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا جے میرے بھائیو
اپنے دلانو صاف کر لئیے، پاک کر لئیے۔ حضرت سفیان بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ اندے نے میں حضرت ابو بشیر کو لو پوچھے ہے، یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے ساتھی نے آندے نے میں انہاں کو سوال کیتا ہے، جب سوال تے غور کریو تے جواب تے غور کریو، مینوں امید ہے کہ اللہ تو اڈے سینے میں ٹھنڈ پا دے گا۔ آندے نے اخبرنی ان اعمال من کانا قبلنا، مینوں اے دسو جڑے ساڈے بزرگ فوت ہو گئے نے، جڑے وڈے فوت ہو گئے نے، کیڑیاں نیکیاں کردے سن، کیڑے عمل کردے سن؟ تساں ویکھیا میرے بزرگاں سوال پوچھ رہے ہیں، وہ بزرگ کیڑیاں نیکیاں کردے سن؟ سوال دا دوجا جملہ کی ہے؟ کانوا یعملون یسیرا، کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا۔ اے عمل تھوڑے کر دے سن، اللہ انہاں نو ثواب زیادہ عطا فرما دیندا سی۔ ایسے حوالے نا عمل تھوڑے کر دے سن تے اجر زیادہ مل جاندا سی۔ دسو او کیڑے عمل کر دے سن کہ اللہ نو اینے پسند نے تے کیوں اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اینے مرتبے عطا فرمائے نے؟ ہن جناب ابو بشیر فرماندے نے کی کردے سن وہ اسلاف تے پڑے لے سلامت صدورہم، انہاں گل مکدی مکا چھڈی ہے، کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں، کوئی واز نہیں، کوئی درس نہیں، ایویں ایک جملے چ گل سمجھا دتی ہے۔ آندے نے انہاں دے دل صاف سن، انہاں دے دل صاف سن۔ کسے نو تے نہیں نہ پتا، تہانوں پتا میرے دل چ کی ہے، مینوں پتا ہے تہاڈے دل چ کی ہے، کوئی علم نہیں۔ تے ایک دو سیکنڈ واسطے اپنے دل تے مار کھا دھیانی کر کھا ذرا غور، دل صاف ہی اپنے دل کو لو پوچھ دے، اپنے ضمیر کو لو پوچھ لے۔ حضرت فضیل بن عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ، اے انہاں دا ذرا کلام نہ یہ بھی نوٹ کر لیں۔ آندھن لم یدرک اندنا، لم یدرک اندنا من ادرکا بکثرت صیام ولا صلاۃ۔ اے جڑے میرے یار سن نا، جڑے ساڈے ساتھی سن، فضیل میرے یاد آندے نے، انہاں نو بڑیاں عزتاں ملیاں نے، انہاں نو اللہ نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، بڑے رتبے عطا فرمائے نے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے نے کہ میرا خیال ہے وے انہاں نو نمازاں دی وجہ تو نہیں، صرف روزیاں دی وجہ تو اینے مقام نہیں جے ملے۔ وَإِنَّمَا أَدْرَكَ بِسِخَاءِ الْأَنفُسِ وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ وَالنُّصْحِ لِلْأُمَّةِ۔ وہ تین کام کر دے سن، وہ تین کام کر دے سن، تین ڈیوٹیاں دن دے سن، انہاں کاماں دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے انہاں نو عظمت عطا فرما دتیاں نے۔ میں نو اللہ دی کبریائی دی قسم ہے، رب نے ساری کائنات نو اپنی رحمت دیتی ہے تے رب دی رحمت وچ ذرہ برابر بھی کمی آئی نہیں۔ جدوں دی دنیا بنی ہے رب خزانے پہ ونڈ دے، اللہ دی قسم ہے ذرہ برابر بھی کمی نہیں جے، تے جے کمی نہیں تے رب نو کو ربا سونے سانو بھی عطا فرما دے، اسی بھی تیرے بندے ہیں، اللہ اسی بھی تیری مخلوق ہاں۔ تے ملدا پتا کیویں؟ تین کام فضیل بن عیاض فرماندے نے۔ وَإِنَّمَا أَدْرَكَ بِسِخَاءِ الْأَنفُسِ، دل دے سخی سن، دل دے سخی سن۔ دل دا سخی پتا کون ہوندا ہے؟ جیڑا کسی دے ہتھوں مجبور نہیں ہوندا، کوئی کہے 40,000 دے چھڑ 2 روپے تو ہی تاون کر چھڑیا، یہ سخاوت ہے تے مجبوری ہے؟ اور 40,000 کدی کتے کوئی ہمت کر لیا کر، وہ دے چھڑ دے نہیں۔ جیڑا اپنے دل دی خوشی نال اللہ دے رستے وچ خرچ کردا ہے، اے جے سخی نفس، تے اے پوچھن دی کسی نوں لوڑ نہیں جے، اور اے دے واسطے کوئی بڑے بڑے خزانیاں دی ضرورت نہیں۔ بندہ ماڑا ہے نا، ایک پیسہ اللہ دے رستے دے دے، ایک خجور خرچ کر دے، رب دل ویندا ہے
تو یہ تساں تجربہ اج کر سکتے ہو بھی سخی آ کے کنجوس ہاں بھائی ساڈا دل کیسا نفس کیسا ہے اے یار بیلیاں تواڈے کون ہے نا تواڈی خدمت چ لے اج اپنی جیب تو پوچھ لیو تے اپنے دل کو پوچھ لیو اندازہ ہو جائے گا ساڈی سخاوت کیسی ہے ساڈے دل دی کیفیت کیسی ہے وسلامت صدر وہی گل کہ سینہ صاف ہے ہر ایک واسطے صاف ہے بھائی کوئی سازش نہیں کوئی لیگ پولنگ نہیں کوئی انتقام کا جذبہ نہیں معافیاں ہی معافیاں معافیاں ہی معافیاں وَنُصِحِ لِلْأُمَّةِ باقی دو کام تے سارے کر سکتے نے اے تیجا بڑا اوکھا ہے نہیں اساں بنا دیتا ہے یہ بھی مشکل نہیں سی کیونکہ کرتے سن اساں یہ مشکل ہے بنا دیتا ہے وہ تیسرا کام پتا کی ہے کسی نو سمجھانا او دی خیر خائی کرنا یار تو غلط ہے ایویں فلاں دے پیچھے لا کے اپنا بیڑا گرکڑا کر لیں یار تیری سوچ غلط ہے تیرا فیصلہ غلط ہے کیوں بھئی اسی سمجھا سکنے ہر بندے نو ہر بندہ ساڈے کو سمجھن واسطے تیار ہو سکتا ہے اے تین کام انتہائی آسان ساڈے ایمان دی خرابی نے انہاں نو مشکل بنا دیتا ہے ایک تے سخاوت کرو اللہ دے رستے چ خرچ کرو دل صاف رکھو پاک رکھو کینہ حسد بغض دفع کرو انہاں چیزاں نو اور تیسری چیز ہے ایک دوجے دی خیر خائی کریا کرو خیر خائی یہ نہیں ہوندی اور پانی تھوڑا ود پا لیو پیسے بچ جان گے اے جوڑا وچ لا چھڑ کیڑا کسی نظر آنا ہے خیر خائی نہیں ہے تے ضلالت ہے خیر خائی یہ بھی انہوں گناہ تو بچا لینا انہوں جہنم جان تو بچا لینا تے رب دی جنت دے رستے تے چلا دینا اے خیر خائی ہے اللہ اکبر ہن ٹائم تھوڑا ہے تے میں تو انہوں خلاصہ عرض کرن لگا جے جیڑا اسلاف نے بیان فرمایا کہ دیکھنا ہوئے کہ دل کیسا ہے دیکھنا ہوئے نا کہ میں ایماندار ہاں کہ منافع کا ایویں نہ کسی نہ مشورہ کریا کرو مشورہ گھٹ ہی لوگ صحیح دیندے نے ایویں اپنے راز نہ دسیا کرو کمزوریاں نہ دسیا کرو دسنیاں نے تو اس مالک نو دسیا کرو جیڑا تیرے پردے بھی پا دے گا تے تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا غور کرو آخری لمحات جمعۃ المبارک دے نتیجہ تے خلاصہ اپنے آپ تے مارو دھیان تے میں تیزی نال کرن لگا جے عرض اگر ویکھنا ہے کہ میں با اخلاق ہاں میرا اخلاق ٹھیک ہے بدتمیز نہیں 10 چیزاں نے سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے تینوں اخلاق کے حسنہ دی دولت عطا فرما تے جے کسی دی کو کمی ہے کوتاہی ہے میں عرض کروں گا سارے مل کے دعا کرو اللہ اے خوبیاں مینوں اور تانوں عطا فرما دے کیونکہ کسے معاملے چ میرے چ کمی ہو سکتی ہے کسے معاملے چ تواڈے چ کمی ہو سکتی ہے دعا کریے اللہ کمزور آ نہ تباہ بچنا چاہنے ہاں پھر بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈیاں کمیاں نو دور فرما دے پہلی چیز 10 چیزاں نے پہلی چیز وہی ہے جڑی میں بار بار عرض کیتی ہے سلامت الصدر دل پاک تے دل صاف یہ دے چوئے اخلاص یہ دے چوئے سچائی یہ دے چوئے خیر خائی یہ دے چوئے اللہ رسول تے اللہ دی مخلوق نال پیار تے محبت یہ دے چوئے عقیدہ توحید اللہ دی قسم کامیاب 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 یہ دے چ سازشاں غیبتاں چگلیاں گالیاں 2 نمبریاں غلط مشورے تے غلط سلام سمجھ لے کہ اس دل دا بیڑا غرق ہو گیا ہے تیرا اخلاق تباہ و برباد ہو گیا دل کرو صاف میں او جمعے چ بات عرض کیتی ہے جہاں مینوں فائدہ نہیں متا سمجھو مولوی جی اپنے فائدے دیاں گلاں کر دیو ساڈا دل صاف ہو گیا تہاڈی تنخواہ وਧ جانی ہے نہیں ساڈا دل صاف ہو گیا تہانوں گڈی مل جانی ہے او نہیں میرے بھائی میرا فائدہ نہیں ہے تہاڈا فائدہ ہے میرا فائدہ اتنا ضرور ہے اگر میری گل سن کے حدیث سن کے
تسی صحیح ہو جاؤ گے، جیڑی نیکی تسی کرو گے اللہ مینوں بھی اجر ثواب عطا فرما دے۔ وسخاوت المال، کنجوسی نہ کرو، بخیل نہ بنو، یعنی اللہ دے رستے میں خرچ کرن لگے ہیں، غریباں تے خرچ کرن لگے ہیں۔ اسی خرچ کرنے ہیں، اے پاکستانی قوم بڑی خرچ کر دی ہے۔ رمضان چ ویکھنا جگہ جگہ افطاریاں، میں پچھلے سال سروے کیتے ہیں، اللہ جاندا ہے، میں بہت سارے دوستوں نے پوچھا ہر روز افطاری، ہر روز افطاری، اے مولانا اس مسجد میں پیا کرانا، مولانا اتنے میں پیا کرانا۔ یقین مانو میں دیکھا کہ انہاں چوں اکثر بندے وہ سن جڑے زکات دے مال نال افطاری کراندے سن۔ اور زکات دے مال نال افطاری کرانا جائز نہیں جے، تواڈے کول صرف زکات دا مال ہی ہے، زکات تو علاوہ اللہ نے تانوں کچھ نہیں دیتا، اور جڑا زکات دے سکتا ہے وہ مطلب ہے وہ کوئی پیسے ہیں، کیوں بھائی وہ مال ہے وے، جتھے زکات دے مستحق نے زکات دیو، جتھے عشر دے مستحق نے عشر دیو، جڑے فطرانے دے مستحق نے دیو فطرانہ، تے جڑے نام مستحق ہون تے انہاں نے نیکی نہیں کری دی، انہاں نو کھانا نہیں کھلائی دا، انہاں نو پانی نہیں پلائی دا، انہاں نو لباس نہیں دلائی دا، انہاں دی تیمارداری نہیں کری دی، کرنا ہے لیکن اے وے اللہ کو دعا کریا کر، اللہ کو دعا کریا کر، اللہ دل دا سخی بنا دے۔ جے دعا کر لیں دے سارے تے ہو سکتا ہے بیڑا پار ہو جاندہ، جنہ کر لئیے اللہ انہاں واسطے قبول فرما لے، جڑے رہ گئے نے انہاں واسطے میں دعا کر دینا اللہ انہاں نو سخی بنا دے۔ وَصِدْقُ اللِّسَان، سچ بولنا ہے، بھائی دے خلاف گواہی دے سکتے ہو، باپ دے خلاف کھڑے ہو سکتے ہو، سچ بول سکتے ہو، سچے نو سچا کہہ سکتے ہو، فرمایا نہیں کہہ سکتے تے تسی تے بدتمیز ہو، تہاڈا تے اخلاق ہی ٹھیک نہیں۔ سچ بولنا، وَتَوَاضُعُ النَّفْسِ، عاجز بن جاؤ، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے متکبر اڈیاں رگڑ رگڑ کے مرے نے، بڑے بڑے جابر تے بڑے بڑے متکبر لا علاج بیماریاں وچ رب منتبا کیتا ہے، کائنات واسطے انہاں نو باعث عبرت بنایا ہے۔ بڑے بڑے متکبر آئے، نمرود فرعون تو بڑا بھی کوئی متکبر ہو سکتا ہے، اللہ ذلیل کیتا ہے، عزت مل دی ہے، عاجزی تے انکساری نال مل دی ہے۔ عاجزی اختیار کر، دل کو مارے نہ چھالا، انہوں سمجھایا کر، کنٹرول کریا کر کہ بندے دا پتر بانو، بڑی ڈانگ پھرنی ہے، قبر چ نہیں ہو جانا، اللہ دے سامنے پیش نہیں ہونا۔ اور پنویں چیز وَالصَّبْرُ فِي الشِّدَّةِ، کوئی بندہ تواڈے گل پئی جائے، بدتمیزی کری جائے، سختی کری جائے تے صبر کر لو، مظلوم دی دعا رب بڑی سندا جے۔ صبر کرو، برداشت کرو، زیادتی نہ کرو۔ وَالْبَقَاءُ فِي الْخَلْوَةِ، کلیاں بیٹھ کے تے رویا کرو، کدی کلیاں بیٹھ کے نا لو جا تجربہ کرنا ہے تساں، اج رات اٹھ کے نا تہجد دے ٹائم بندہ روندا ہے نا تے بندہ پریشان ہوندا ہے، کوئی صدمہ آئے بندہ روے تے پریشان ہوندا ہے نا، لے رات تہجد ٹائم اللہ سامنے اٹھ کے روئی، اللہ دی قسمیں، اور رونا ایسا ہے بندہ پریشان ہوئے تے رب انہوں پرسکون بنا دیندا ہے۔ کلیاں رویا کر۔ وَالنَّصِيحَةُ لِلْخَلْقِ، او ہوئی گل مخلوق خدا نو نصیحت کریا کر، سمجھایا کر، مت دیا کر۔ وَالرَّحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنہ واسطے شفقت، پیار، محبت، مودت، رحمت، اے اپنا معاملہ بنا۔ نویں چیز وَالتَّفَكَّرُ فِي الْفَنَاءِ، سوچیا کر جے پہلے نہیں رہے تے رہنا میں بھی نہیں، جے جوانی میرے باپ دی نہیں رہی تے جوان ہمیشہ میں بھی نہیں رہنا، جے گل نہیں سمجھ آئی تے جمعے تو بعد مینوں کو 5-10 منٹ دے تے کسی ہسپتال چلیے، آئی سی یو چ دیکھو مریض، آئی سی یو چلو 10 منٹ گزارو، پھر سوچ، پھر بھی تسلی نہ ہوئے
کسے پرانے جے قبرستان چل جتھے قبراں خستہ حال نے تے میں دعا کرانگا تو میرے نال جائیں، تیرا کسے قبر چ تھوڑا کہ پیر چلا جائے جے طبیعت صاف نہ ہو گئی تو کہہ دینا سوچیا کر میں ختم ہونا ہے۔ اور آخری چیز والعبرۃ فی الاشیاء، ایویں پریکٹیکل نہ کریو، ایویں تجربہ نہ کرن لگ پیو، دوجیاں نو ویکھ کے تے عبرت حاصل کریا کرو۔ اللہ انہوں مشکل چ پایا ہی تے میرے لیے آسانی فرما دے گی۔ اے 10 چیزاں نے تے بندہ اخلاق والا ہے، اور اینوں رمضان دے آن تو پہلا اپنانا ضروری ہے، پھر روزیاں دا فائدہ ہے۔ ہن اللہ کو ایک باری دعا کر دیو سچے دل نال کہ اللہ ایمان سلامتی دے نال اگلے جمعے پھر میری تہاڈی حالت روزے دے اندر ملاقات کرائے، ایتھے آئیے بہاراں ہون، رونقاں ہون، تسی بھی روزے دی حالت چوو، میں بھی روزے دی حالت چوواں۔ اور میرے بھائیو روزے نال بندہ نہیں مردا، جے مر گیا تے نصیب والے۔ اب 22-24 سال تے مینوں شوگر نو ہو گئے نے تے اللہ دی رحمت ہے روزے رکھی بھی جانے ہاں، رب رکھوائی بھی جاندا ہے تے دعا کر چھڈو اللہ اس سال پھر مہربانی فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔